بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اسی نے انسان کو تخلیق کر کے یہ دنیا بنائی۔ بحیثیت مسلمان بلکہ انسان ہونے کے ناطے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے روز اپنے رب، اپنے تخلیق کرنے والے پروردگار اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے مالک کو دیکھے اور اسے اس کا دیدار نصیب ہو۔ لیکن قیامت کے دن ہر شخص یہ سعادت حاصل نہیں کر پائے گا، بلکہ وہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کے احکام کو پورا کیا ہوگا۔ جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کی خواہش کے مطابق دنیا میں عمل کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے قرآن میں خود نسخہ ارشاد فرمایا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ۔ ترجمہ: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تفسیر میں فرمایا ہے کہ جو چاہے کہ وہ اپنے خالق کا آخرت میں دیدار کرے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یہاں تک کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو، یعنی بغیر کسی دکھاوے کے عبادت کرے، اس میں صرف اور صرف رضائے الہی مد نظر ہو اور بس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم 14ویں رات میں جب کہ آسمان صاف ہو چاند میں شک کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تم دن میں سورج میں شک کرتے ہو جبکہ بادل بالکل نہ ہو؟ لوگوں نے پھر جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو بالکل ایسے ہی دیکھو گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم لوگوں کو اور کچھ چاہیے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے ہمیں خوش نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نقاب ہٹا لے گا اور یہ دیدار الہی جنتیوں کے لیے ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ راجے قول کے مطابق فرشتے بھی آخرت میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی طرح دیدار الہی کی عظیم نعمت سے مشرف کیے جائیں گے۔ چنانچہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت بیان فرمائی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اسی طرح ابو الحسن اشعری نے بھی اپنی کتاب میں فرشتوں کو آخرت میں دیدار الہی ہونا بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جنت کی نعمت میں سب سے لذیذ نعمت دیدار الہی ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، مرسلین، ملائکہ، مقربین، مومنین اور صدیقین حضرات کو اپنے دیدار سے محروم نہیں کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار نابیناؤں کو ہوگا، یعنی جو دنیا میں نابینا رہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ پاک راضی ہوگا اور جو دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں اللہ کا دیدار حاصل ہونے کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے چہرے کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔